موبائل پہ قرآن کی تلاوت بالکل جائز ہے، فلمیں دیکھنا جائز ہے، قرآن کے لیے مسئلہ پوچھتے ہو؟ کوئی عقل خراب ہو گیا ہے کیا؟ یعنی بری چیز دیکھو تو وہ تو مولوی سے نہیں پوچھتے، قرآن ہے، چاہے وہ کاغذ پہ لکھا ہو، پتھر پہ لکھا ہو۔ حضور کے زمانے میں قرآن شریف کون سے کاغذ تھے، کون سی چھپائی ہوئی تھی؟ کھجور کے ٹکڑوں پہ تھے، لکڑیوں پہ تھے، اس کے بعد یہ پتھروں پہ تھے۔ بار بار عمرہ افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے۔ حجر اسود سے گزر گئے، پھر یاد آیا استلام نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، گزر جاؤ۔ میری بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، میں نے 2 عمل بتائے تھے، یاد رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب جو ہے اپنے علاقے میں کسی قاری یا عالم یا مولوی سے ایک کاغذ پہ لکھوا لیں اور اس کو لے کے گھر میں کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ رشتوں کی لائن لگی رہے گی۔ پھر جو اچھا ہو استخارہ کر کے کر لیں۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن اول آخر پڑھ کے اگر دعا کریں پھر بھی انشاءاللہ خیر کے رشتے آ جائیں گے۔ بلکہ آج میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ان نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن لوگوں کا شوگر کنٹرول نہیں ہوتا وہ اگر 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں تو 11 دن میں شوگر ختم ہو جائے گا۔ اللہ عالم۔ ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے نا، ہم یہ نہیں دیکھتے کس نے لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا کیا ہے۔ یہ پسند کی شادی اسی طرح ہو جائے گی۔ شوہر نے بیوی کو پرچی پہ 3 طلاق لفظ لکھ کر گھر میں ٹیبل پہ رکھ کے چلا گیا، بیوی کو فون کر کے کہا کہ ٹیبل پہ کچھ رکھا اٹھا لو، بیوی نے دیکھا تو وہ طلاق کی پرچی ہوئی تھی، اس وقت میکے چلی گئی، راضی ہونا چاہے، وہ راضی نہیں ہو سکتے، 3 طلاق ہو گئی، یہ طلاق مغلظہ ہے، وہ بیوی پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک دوسری جگہ شادی نہ کرے۔ میرے چاچا نے پچھلے سال حج کیا تھا، حلق سے پہلے احرام کھول دیا، غسل بھی کر لیا، بالکل دم ہے ان پہ۔ کعبہ شریف کا دروازہ نہیں، ملتزم کو پکڑ کے دعا کرنا جو ہے وہ سنت ہے، باقی سامنے کھڑے ہو کے دعا کریں۔ حجر اسود کو احرام کی حالت میں افضل ہوتا ہے اشارہ کریں، چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے، کہیں آپ کو نہ لگ جائے۔ غار ہیرا یا غار ثور بالکل جا سکتے ہیں، لیکن یہ لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ نفل پڑھو اور یہ کرو، یہ تو سب بدعت ہیں۔ 2 دن کے بعد دوبارہ عمرہ کرتا ہے تو دوبارہ بغل یا زیر ناف یہ بال، زیر ناف کے بالوں کا عمرے سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو 40 دن میں ایک دفعہ کرنے کافی ہے، باقی ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھیں لیکن کوئی نماز نہ چھوٹے تو اللہ تعالیٰ نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ قبر پہ قرآن خوانی بدعت ہے، قرآن پڑھ کے ثواب بخشیں لیکن اپنے گھر والے کرائے پر نہ پڑھایا کرو۔ آج کل ہر چیز کرائے پہ کرتے ہیں، ختم شریف بھی مولوی پڑھے گا، قرآن خوانی بھی مولوی کرے گا، جنت کی ٹکٹ بھی ان کو مولوی دے گا، پتہ نہیں وہ خود کہاں ہوگا۔ کہتے جی آپ نے کہا تھا ٹینشن ہر بندے کو ہوتی ہے، جو انسان ہے اس کو تو ہوگی، حیوان کو نہیں ہوتی، اسی لیے وہ گھاس کھاتا رہتا ہے، گھاس وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ انسان کو کیسے ٹینشن نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم میں آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے تو اور کسی کی کیا طاقت ہے کہ غم نہ ہو۔ امام کے پیچھے اگر حنفی مسلک ہے تو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ نماز کی نیت 4 رکعت، بس دل میں نیت ہے کہ عشاء پڑھ رہا ہوں، ضروری نہیں ہوتا کہ 4 رکعت اور فلاں، یہ بدعت ہے۔ میرے دل میں حضور کے بارے میں مشرکانہ وسوسے آتے ہیں تو استغفار کر لیا کریں، استغفر اللہ لا حول، بس وسوسوں کو چھوڑیں۔
شک کی بیماری ہے، بار بار ہاتھ دھوتی ہوں بھول جاتی ہوں، یہ ایک بیماری ہے، اس کا نام ہے وسواس قہری، عربی میں اس کو کہتے ہیں وسواس قہری۔ اس کا بیٹی بڑا آسان علاج ہے، کسی بھی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں، اس کو کیفیت بتائیں، وہ آپ کو دوائی دے گا تو انشاءاللہ آپ 4-5 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ جادو ہے نہ جن میں۔ جن ہو تو تمہیں پلیت رکھنا چاہے گا نا، بار بار پاک ہونے کے لیے تو نہیں کہے گا نا۔ والدین کے لیے بالکل قرآن پڑھیں، طواف کریں، عمرہ کریں۔ طائف کیا تو عمرے کے لیے واپسی پہ احرام آ گیا ہوں، واپس جا کے عمرہ کریں ورنہ دم دینی پڑے گی۔ میں بوڑھی ہو گئی، بیمار رہتی ہوں، تو اب جوان تو نہیں ہو سکتی، بوڑھی ہو گئی تو ہو گئی۔ اسی لیے نا کہ وہ اپنا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ تو اب تو اماں بوڑھا ہی ہونا ہے، یہ دعاؤں سے جوان آپ نہیں ہو سکتے۔ بس دعا یہ کرو اللہ خاتمہ ایمان۔ بوڑھا تو سب نے ہونا ہے، مرنا بھی سب نے ہے، لیکن خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا پھر نہ جوانی کسی کام کی نہ بڑھاپا کسی کام۔ پاکستان سے حاجیوں نے طائف کی زیارت چلے گئے، عمرہ نہیں کیا، عمرہ کرے ورنہ دم دینی ہوگی۔ صفا مروہ کے دوسرے چکر میں ویل چیئر والے نے پیچھے سے ریڑھی زخمی کر دیا، خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، چکر مکمل کر لیے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ صفا مروہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا پہلا خامند مر گیا، اس نے دوسری شخص سے شادی کر لی، اس عورت کے ساتھ ایک چھوٹی دودھ پیتی بچی تھی، یعنی وہ پہلے خامند سے، اب اس شخص کے اگلے بچے پر جائز، ہاں اس کے لیے جائز ہے، اس کی ماں تو نہیں ہے نا۔ اللہ سب کو حج نصیب فرمائے، اولاد صالح عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ہمارے یہاں فوت ہونے کے بعد سوم اور 40واں اور 20واں اور میلاد اور درگاہوں پہ چڑھاوے سب بدعات ہیں، اولیاء اللہ سے مانگنا شرک ہے، صلاۃ السلام مسجدوں میں پڑھانا یہ بالکل بدعات ہے، اس لیے ان لوگوں کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی۔ میں لندن میں رہتا ہوں، بینک سے پیسے لے کر مکان لیا، سود پہ ہے، بہرحال گزارش یہ ہے کہ سود لینا ناجائز ہے، آپ نے غلطی کی ہے، اپنی جان چھڑائیں، سود سے توبہ بھی کریں۔ یہ اچھی بات ہے کہ بعض مولوی کہتے ہیں ایک مکان کے لیے تو سود حلال ہے، 2 کے لیے حرام ہے، یعنی اگر خنزیر ایک کا گوشت کھایا جائے تو وہ حلال ہے، دوسرے کا نہ ہو، یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی۔ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے عمرہ کیا، بال نہیں، احرام کھول دیا، اب بعد میں بال کٹ، اگر تھوڑی دیر کے بعد بال کٹوائے، گھنٹہ 2 گھنٹے، کوئی دم نہیں ہے۔ ایک عدد مجھے موبائل ملا ہے، روڈ سے 7 ریال ملے ہیں، موبائل آن بھی ہے، تو اسی پر آپ اس کو فون کرو، آگے لے جائے گا جو مالک ہے، کرتے رہو، آئے گا، یا اس کا فون آئے گا، یا اس کے کسی دوست کا فون آئے گا۔ میرے شوہر باہر ملک میں ہیں، اللہ کوئی سبب بنا دیں، مجھے اپنے پاس لے جائیں، بہرحال دعا کریں اللہ سے، اللہ مشکل آسان کرے۔ اللہ نے بیٹی دی ہے، بیٹے اس میں اب تمنا کرتی رہیں اللہ سے، باقی بیٹی بھی نعمت ہے اور بیٹا بھی نعمت ہے۔ میری والدہ کے لیبارٹری میں کچھ سیریس ٹیسٹ آئے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے آپ عمرہ طواف کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے عمرہ بالکل ہو سکتا ہے۔ میری بیوی نے عمرہ ادا کر لیا، بال نہیں کاٹ سکی، بھول گئی، اس کا شرعی کیا حکم؟ بالکل بھول گئی، پہلے تو بال کٹوائے نا، پھر ایک دم بھی ادا کرے۔ نفلی طواف میں 8واں استلام نہیں ہوتا، جماعت و امام نے عشاء کی نماز کی نیت کی تھی، پیچھے کچھ مقتدی مغرب کی نیت کی، باقی ائمہ کے نزدیک تو ہو جاتی ہے، حنفی مسلک پہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جو امام کی نیت ہو مقتدی کی بھی وہی ہو، یہ نہ ہو کہ امام کی نیت عشاء کی اور مقتدی مغرب پڑھ رہا ہے۔
عمرے کے حتیم کے اندر نوافل پڑھ سکتے ہیں، عمرے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ہر جگہ رشتہ بھیجتا ہوں لیکن رشتہ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ پیسے اکٹھے کرو، پیسے نہیں ہوں گے اس لیے نہیں ہوتا، دولت ہوگی تو ہو جائے گا۔ غریب کو کون دیتا ہے؟ پاگل ہو گئے ہیں لوگ، وہ پہلے مال پوچھتے ہیں۔ پیشاب کا مسئلہ ہے، مجھے خود ہے، اللہ سے دعا کرو اپنے لیے بھی میرے لیے بھی۔ علماء دیوبند کا مقام یا مدرسہ دار بالکل پوری عرب دنیا میں ہر جگہ پر ان کا مقام ہے۔ وہم رہتا ہے، وہم کا علاج لا حول پڑھنا ہے۔ امام نے مثلا 2 رکعات میں قرات کی، 2 میں خاموش، ہم سب میں خاموش رہیں گے۔ طواف کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، خاص دعا وہی ہے جو میرے آقا نے پڑھی، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نماز جنازہ کے لیے بعد میں تکبیروں کے ساتھ ہاتھ نہ اٹھائیں۔ پہلی نظر پڑے کعبے پہ دعا قبول ہوتی، بات جب بھی آپ باہر سے آئیں گے اپنے ملک سے، جب پہلی نظر پڑے تو دعا کریں۔ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، قسمت خراب ہے، یہی عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ دعا تو ہر بندے کی قبول ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہم مانگیں وہ مل جائے۔ کبھی وہ ملتا ہے، کبھی اس دعا کے بدلے اللہ کسی اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کبھی اس دعا کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ دعا سب کی قبول ہوتی ہے۔ میں اکثر اوقات ذہن منتشر ہوتا ہے اور بھول جاتا ہوں، تو اللہ کا نام ہے نا، یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کریں۔ عصر کے بعد میں نے 2 طواف کیے، تو ان دونوں کی نماز جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد جائز ہے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ طواف کے دوران لوگ جوتے پیچھے لٹکائے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جنازے میں 1 سلام بھی جائز ہے اور 2 سلام بھی جائز ہیں۔ میرے بھائی فوت ہو گئے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اور دعا کریں کہ حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب کراچی والے اور مولانا اسفندیار صاحب کراچی والے، ان دونوں کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ بڑے لوگ ہیں، بڑے علماء ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے مجاہد قسم کے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ موبائل فون جیب میں رکھ کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، دیکھ کر قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ نے پتہ نہیں کہاں سے یہ فتویٰ لکھا ہے۔ آج تو ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے، اس کا معنی ہے جتنے لوگ عمرے پہ آئے ہوئے نہ ان کے نماز ہوئی، جب نماز نہیں ہوئی تو طواف کیا ہوا؟ اچھا فتویٰ دیا ہے بھائی۔ کاروبار میں مجھے نقصان ہوا ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ میرے والد صاحب کے گھٹنوں میں، کمر میں، جوڑوں میں تکلیف ہے، دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ دار چینی کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ عالم۔ عورتوں سے نظر ہٹانے کے لیے لا حول پڑھو۔ مسجد عائشہ سے یا کہیں سے بھی عمرہ کریں، عمرے کے بعد سر پہ اس طرح پھروائیں۔ اگر اس طرح نہ پھروائیں، بال بڑے ہوں تو بالوں کا چوتھا حصہ کٹ جائے۔ اگر 3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں سب کے 2 رکعت پر، وہ بھی جائز ہے۔ پاکستان سے جو جوش لے کے آتے ہیں، اب وہ جوش نہیں ہے تو بہرحال استغفار کریں۔ باقی طواف کے 7 چکر پورے ہوتے ہی فجر کی اذان ہو گئی، ایسی صورت میں آپ طواف کے 2 رکعت واجب پہلے پڑھ کے پھر 2 رکعت سنت پڑھ لیں۔ حائض عورت پاک ہونے کے بعد نفل طواف کی قضا کرے گی، بالکل کرے گی۔ اگر اس نے چھوڑ دیا تھا تو اس کے ذمہ واجب ہو گیا۔ حرم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو عورتیں نقاب کر کے نماز پڑھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیمرے اس لیے نہیں لگے ہوئے کہ عورتوں کے فوٹو کھینچیں۔ ہاں، دائیں ہاتھ سے استلام کریں یا دونوں ہاتھوں سے کریں۔ استلام کے بعد ہاتھ لگ جائے تو چومے، ورنہ نہیں۔ رکن یمانی کو دائیں ہاتھ سے استلام کریں۔
ریاض اور جدے والے دور حج کے لیے آتے ہیں، مکے سے احرام باندھ کے حج کرتے ہیں، ان کا حج تو ہو جائے گا، دم پڑ جائے گی، ان کو احرام باہر سے باندھنا چاہیے۔ ہمارا ہم کمپنی کا کام مکے حج کے دن 30 یا 40 دن پہلے عرفات میں کام کے لیے چلے جاتے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کے حج کا خطبہ سن لیتے ہیں، بالکل حج نہیں ہوتا، عرفات سے احرام نہیں باندھا جاتا، احرام حدود حرم سے باندھا جاتا۔ مینا میں کام کرتے ہیں، ہاں مینا سے احرام باندھ سکتے ہو، چونکہ مینا مکے حدود حرم میں ہے۔ کہتے ہیں مجھے خواب کا کوئی پتہ نہیں لگتا، کوئی اور مولوی ڈھونڈو جس کو تعبیر کا پتہ ہو۔ پاکستان سے احرام کے نیچے کندھے میں چھوٹا بیگ پاسپورٹ ڈال کے آیا، کوئی حرج نہیں۔ نفل طواف کے دوران آخری چکر میں حتیم میں نفل پڑھنے کا موقع تو آپ کا طواف ہی باطل ہو گیا، جب تک طواف مکمل نہ ہو 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے حتیم میں، طواف دوبارہ کریں۔ فلسطین کے لیے دعا ہوتی ہے، جموں کشمیر کے لیے بھی روز ہوتی ہے، الحمدللہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم وزٹ کے ساتھ وطن کے ساتھ کرایہ دے کے زمزم کا پانی لیں، بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی کسی کا ہاتھ چوم لے شیخ کا یا والد کا، کوئی حرج نہیں۔ یا رسول اللہ کہنا جو ہے وہ جائز نہیں، ما سوا مواجہہ شریف کے۔ کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں اگر معذوری کی وجہ سے کرتا ہے جائز ہے، توہین کے طور پہ نہ کرے۔ داڑھی پر کون سا کلر لگائیں، کالے کے علاوہ جو مرضی ہے لگا لیں۔ اگر وسوسے آتے ہیں دل میں تو لاہور زیادہ پڑھیں۔ کہتے ہیں کسی عرب کے اگر ہاتھ چومے تو وہ برا نہیں سمجھتے۔ پاکستان میں عورتیں تبلیغ بھی کرتی ہیں، بالکل کرنی چاہیے۔ عورتوں کو کون دین سکھائے گا؟ عورتوں کو عورتیں ہی سکھائیں گی نا۔ جب حضرت موسیٰ آئیں گے دنیا میں اس وقت تو حضرت موسیٰ نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ توبہ کے دروازے بند ہوں گے جب سورج مغرب سے نکلے گا۔ تمام علماء حیات پر متفق ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ کعبے کی تصویر بنائے وہ جائز ہے۔ مکے میں اگر ہم 3-4 دفعہ عمرہ کریں، ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھرانا ہوگا، زندہ کے لیے عمرہ نہیں ہوتا۔ زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، چائے وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ختنے کے موقع پہ جو پروگرام بناتے ہیں، شادی کا پروگرام کر کے، ختنے کے موقع پروگرام کا کیا، ختنے کے بعد جو ہے نا میرا بھائی اثر ہے عقیقہ 7ویں دن، اس کو جو سمجھو۔ ویسے ختنے پر جو خوشیاں منائی جاتی ہیں تو رواج ہے، شریعت کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی بینک سے اگر پیسے لے کے گھر خریدیں وہ جائز ہے۔ احرام کھل جائے دوبارہ باندھ لو، کھل جائے تو کیا ہو گیا۔ زمزم کا پانی بیٹھ کے پئیں تو جائز ہے، کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی۔ کوئی شخص مسجد نبی میں قرآن رکھنے کے لیے پیسے دیتا ہے تو قرآن بالکل نہیں، اور مسجدوں میں نہیں، بلکہ یہاں جو مکاتب ہیں مصاحف کے یہ ریاست کے، ان کو جا کے جمع کرا دیں۔ اگر عورت کو حیض آیا پاکستان میں تو بالکل احرام کی نیت کر لے، مکے میں آ کے بیٹھی رہے، جب پاک ہو